بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن میں کروڑوں نیکیاں حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غموں سے نجات پانے کا بہترین نسخہ۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی دعا میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا، دعا کا چوتھائی حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا، دعا کا نصف حصہ درود ہی پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، پھر 2/3 پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ میں نے کہا، حضور، میں اپنی پوری دعا میں آپ پر درود ہی پڑھا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تو تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے اور تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2457۔ اس وقت تک دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا تب تک پردے میں رہی رہتی ہے، یعنی قبول نہیں کی جاتی، جب تک دعا کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود نہیں پڑتا۔ بحوالہ جامع صغیر، حدیث نمبر 4523۔ صرف ارادے سے ہی ثواب مل جاتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہت مہربان ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور ابھی اس پر اس نے عمل نہیں کیا ہوتا، پھر بھی اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے 10 گنا لے کر 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے لیکن برائی کا ارتکاب نہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جو برائی کا ارتکاب کر لے اس کے لیے صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے بھی مٹا دیتا ہے۔ بحوالہ سنن دارمی، حدیث نمبر 2828۔ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی شخص اچھی طرح کامل وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 234۔ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سیدہ عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت نماز ایسی پڑھتا ہے کہ جس میں اپنے دل اور چہرے کے ساتھ انہی پر متوجہ رہتا ہے، یعنی مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 906۔ گناہوں کا اس طرح صفایا کہ جسے آج ہی جنم ہوا ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کا کفارہ بننے والے اعمال یہ ہیں: نمبر 1، نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد میں ٹھہرے رہنا۔ نمبر 2، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر مسجد جانا۔ نمبر 3، دل نہ چاہنے کے باوجود کامل وضو کرنا۔ نمبر 4، جو شخص ان اعمال کا اہتمام کرتا ہے وہ زندگی بھی خیر و عافیت میں گزارتا ہے اور اسے موت بھی خیر و بلا ہی میں نہیں آتی ہے، اور وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس دن اس نے ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3233۔ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ بحوالہ جامع صغیر،
حدیث نمبر 803، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ ترجمہ، اے اللہ، اس کامل پکار اور قائم نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر مبعوث فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، تو اس کے لیے روز قیامت میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 614۔ قبولیت کا وقت ضائع مت کیجیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان و اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 521، 25 اور 50 نمازوں کے برابر ثواب۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، با جماعت نماز ادا کرنا 25 نمازوں کے برابر ہے، اور جب کوئی شخص جنگل بیابان میں نماز پڑھتا ہے اور رکوع و سجود مکمل کرتا ہے تو اسے اس سے بھی دگنا یعنی 50 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 560۔ جنت میں اپنا گھر بنائیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے چاند سے پہلے یعنی اشراق کی 4 رکعت نماز پڑھی اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھیں تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ بحوالہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 2449۔ ہر قدم کے بدلے گناہ کی معافی اور اجر کا حصول۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چل کر مسجد میں آئے اس کا ہر قدم ایک گناہ کو مٹاتا آتا ہے، اور مسجد میں آتے اور واپس جاتے ہوئے ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ بحوالہ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 2037۔ آدھی اور ساری رات کے قیام کا ثواب۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عشاء کے وقت جماعت میں حاضر ہوا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، اور جو عشاء اور فجر دونوں نمازوں کی جماعت میں شریک ہوا اسے ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 221۔ حج اور عمرے کا ثواب۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو باجماعت نماز فرض کی ادائیگی کے لیے چل کر جاتا ہے تو اس کا یہ عمل حج کی طرح ہے، اور جو نفلی نماز کے لیے چل کر جائے اس کا یہ عمل کامل عمرے کی مثل ہے۔ بحوالہ طبرانی شریف حدیث نمبر 7578۔ ایک سجدے سے ایک درجہ بلند اور ایک گناہ معاف۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے عمل کے متعلق پوچھا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے سجدے کیا کرو، تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے وہ اس کے بدلے میں تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا اور ایک گناہ معاف کر دے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 488۔ اللہ کے آگے جھکنے سے گناہ گر جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کندھوں پر آ جاتے ہیں، پھر جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ نیچے گر جاتے ہیں یعنی معاف ہو جاتے ہیں۔ بحوالہ بہقی حدیث نمبر 4884۔ فرشتوں کی دعائیں لیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص جب تک اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہو، اور جب تک وہ بے وضو نہیں ہو جاتا یا اٹھ نہیں جاتا، تب تک فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 445۔ چلتے زمین پر قدموں کی آہٹ جنت میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا اے بلال تم جنت کی طرف مجھ سے سبقت کیسے لے گئے؟ میں جب بھی جنت میں داخل ہوا میں نے اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی، گزشتہ رات بھی جب میں جنت میں گیا تو اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تم کس عمل کی وجہ سے مجھ سے سبقت لے گئے ہو؟ انہوں نے کہا میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی عمل کی وجہ سے تمہیں یہ فضیلت ملی ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3689، مستند احمد حدیث نمبر 22996، مستدرک حاکم حدیث نمبر 1179۔ 1 سال کے روزوں اور قیام کا ثواب۔ سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور خوب اچھی طرح غسل کیا، جلدی مسجد میں آیا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور کوئی فضول کام نہ کیا تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور قیام کا عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 1381۔ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 12 سنتیں ادا کرنے کا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ وہ 12 سنتیں یہ ہیں: ظہر سے پہلے 4 رکعت اور 2 رکعت اس کے بعد، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 414۔ اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت کی پابندی کرتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1269۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔